دیکھیں یہ بہت پکی بات ہے، لکھی پڑھی بات ہے، پکی بات ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد گھروں سے باہر رہنے والے لوگ زیادہ قباحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں برے کام نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک فیملی کے ساتھ میری کاؤنسلنگ چل رہی ہے اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ بیوی نے خاوند کی قباحتوں کو دیکھتے ہوئے، پارٹیوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جی رات 10 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں رہیں گے۔ دونوں میری کاؤنسلنگ میں ہیں اور دونوں ہی دل کی باتیں میرے ساتھ کر لیتے ہیں، اور بیوی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں یہ رات کو 9-10 بجے کے بعد ہوتے ہیں، اور 2-3 بجے جب خاوند گھر آتا ہے تو سمجھے خیر نہیں۔ تو خاوند کو مجبوراً یہ بات ماننی پڑی کیونکہ وہ بیوی سے پیار بھی کرتا ہے، اور بیوی نے جو سخت قسم کا موقف اپنایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں رات کے 10 بجے کے بعد باہر نہیں رہوں گا، تو پھر تو میں بالکل تنگ نہیں کرنا۔ تو اس نے رات 10 بجے سے پہلے واپس آنا شروع کر دیا، لیکن مجھے بتایا کہ ویسے جو کچھ میں کرنا تھا میں ہن بھی کرنا وا، لیکن میں دوپہر 2-3 بجے کر لینا۔ میں اسی پہ میں بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کی بھی بات سننا چاہوں گا۔ تو اب مجھے یہ پتا ہے کہ وہ خاوند نے مجھے کہا کہ ویسے تو جڑا ہے نا مطلب میں رات تو پہلے 10 بجے تو پہلے گھر آ جانا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ہفتے میں کوئی 1-2 دن کوئی ارینجمنٹ کر ہی لیتا ہوں کہ جو پارٹی ہے وہ دوپہر کو ہی ہو جائے۔ تو مجھے اس کی جو وائف ہے اس کی اس اسٹریٹجی میں بہت حکمت نظر آتی ہے، بہت عقل مندی نظر آتی ہے، کیونکہ رات کو 10 بجے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے بنتے ہیں، جبکہ دوپہر کو 1 بجے یا صبح 11 بجے وہی سما بنانے کے لیے آپ کو بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ مجھے بتائیے کہ اگر پارٹی سویرے 11 بجے کرنی ہو تو آسان ہے، یا پارٹی رات کو 11 بجے کرنی ہو تو وہ آسان ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دن کو 11 بجے اور رات کے 11 بجے میں پارٹی کے انتظامات میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ اور اگر کوئی بندہ اپنی پرانی علت کی وجہ سے رات کو 10 بجے تو گھر آ جاتا ہے لیکن دن کو کوئی ہینکی پھینکی کرتا ہے تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ وہ بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس کے لیے دنیا اپنے قوانین نہیں بدلے گی۔ لیکن ٹو بگن ود وہ دونوں اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کو دن کے وقت جو ہے کوئی نہ کوئی موقع نکالنا اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن آخر کار ایک وقت آئے گا، اور دونوں چونکہ کاؤنسلنگ میں بھی ہیں اور مل کے اپنے گھر کے حالات اچھے بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو شعور ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ کچھ سٹینڈز ہیں جو کہ 100 دن کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹینڈز کا کہا جاتا ہے، اور وہ سٹینڈ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹیمپٹیشنز معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اور سٹینڈز کی مدد سے آپ کے لیے کچھ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اگر سیل فون نہیں ہوگا تو دونوں دوستوں سے رابطہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اگر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے تو آپ کے اندر وہ جو پاور گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ پاور موجود نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوں گے تو بھی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی ہرڈلز بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ایک زمانے میں ولنگ ویز میں یہ رواج پڑ گیا کہ ورکرز نے ایک دوسرے کو بتانا یا سینئر کو بتانا کہ میں بس تھوڑی دیر لیے گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو وہ شارٹ لیو کہتے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر 3 گھنٹے لگا کے آنا، اور اس سے کافی نقص امن پیدا ہونا، ڈسپلن کی خرابی ہونی اور سمجھانا بجھانا۔ تو اس زمانے میں میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس نے رول بنا دیا کہ جس نے بھی شارٹ لیو پہ جانا ہے تو وہ اس کی ایسے ہی ریٹن اپلیکیشن لکھے جیسے کہ فل ڈے چھٹی کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو جو ہی وہ ریٹن اپلیکیشن
لکھنے کا قانون لاگو ہوا کہ جس نے بھی شارٹ لیو پہ جانا ہے وہ پہلے ایک ریٹن اپلیکیشن لکھے, پھر وہ مجاز اتھارٹی کو دے تو اس کو جانے کی اجازت مل جائے گی. آپ یقین کریں کہ نہ صرف وہ ریٹن اپلیکیشن تیزی سے ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی, بلکہ اب مجھے لگتا ہے کہ مہینے میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جو شارٹ لیو پہ جاتا ہو, ورنہ کوئی شارٹ لیو پہ بھی نہیں جاتا. تو چھوٹی سی ہرڈل بعض اوقات بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہے. لہٰذا جیسے اگر آپ کے اوپر سٹینڈز ہیں تو ان سٹینڈز سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو نشہ چھوڑنے میں کافی مدد ملتی ہے. اور مین وائل آپ سٹرکچر میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس کام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اپنی زندگی خراب کر رہے تھے. اور پھر جب آپ یہاں آتے ہیں, یہاں آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں, تو یہاں آپ کی دوستیوں کا بھی چسکا پورا ہو جاتا ہے, آپ کو کچھ نئی باتیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور آپ جب اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کے ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ سیشن دیتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر اعجاز جو ہیں بہت مزے سے اور بڑی محبت سے آپ سے بات چیت کرتے ہیں. ندیم نور جو ہیں بڑے درد دل کے ساتھ اور بڑا اسرٹیولی اور تھوڑا سختی سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. مس شمائلہ جو ہیں بڑے انکنڈیشنل ریگارڈ کے ساتھ اور بڑے اسمائلنگلی آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے یہ سب بہتر ہیں جو میرے ساتھی ہیں. نہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ نیور ایڈیشن ہے, میرا نیور ایڈیشن ہے, اور مجھے تو اتنے سال لگے, میں اتنا سلو لرنر ہوں کہ مجھے اتنے سال لگے سیکھنے میں, اور ان سب نے مجھ سے بہت پہلے اور بہت تیزی سے سیکھنا شروع کیا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.